کیا کہیں گے آپ اس بارے سے؟ دیکھیے، یہ سارا جواب داری اور ذمہ داری آتی ہے عدالتوں کے اوپر کہ اگر ایک خاص طبقے کے جو اپنے آپ کو رپورٹرز حضرات کہتے ہیں یا اینکرز کہتے ہیں وہ تاریخیں بدلنے کی خبر پہلے لگائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روسٹر پھر سپریم کورٹ میں تو نہیں بن رہا، یا ہائی کورٹ میں تو نہیں بن رہا، یا سیشن جج تو نہیں بنا رہا، یا کسی کورٹ تو نہیں بنا رہی. اس کو سیریس لینا چاہیے. جو ریفارمز ساری جگہ شور مچتا ہے کہ جی عدلیہ میں ریفارمز ہم کر رہے ہیں، آئی ایم سپورٹیو آف ریفارمز، لیکن پہلی ریفارم تو یہ کریں کہ آپ چور تلاش کریں کہ یہ کون ہے جو لگا ہوا کیس ڈیلیٹ کروا سکتا ہے یا کیس رکوا سکتا ہے کہ وہ لگے ہی کوئی نہ. تو اس لیے اٹ آل گوز بیک ٹو دی جوڈیشری. یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پہ بہت گہرا داغ ہے اس طرح کی جو مینجمنٹ کوئی پیچھے بیٹھ کے کرتا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد آپ کو کس حد تک توقعات ہیں کہ آپ کو عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ دیکھیں، ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم عدالتوں سے انصاف نہ لیں اور سڑکوں پہ چلے جائیں. اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے دروازے بظاہر کھلے ہوں لیکن پچھلے دروازے کھلے ہوں، سامنے سے لوگوں کو انصاف نہ ملے. یہ خطرناک بات ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، لیکن اگر مجبور کیا گیا تو پھر جو احتجاج کا، پرامن احتجاج کا اور روڈ پہ جانے کا آپشن ہے وہ ہمارے کارڈز کے اوپر موجود ہے. پی ٹی آئی احتجاج کی طرف بھی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تیار؟ یہ عمران خان نے، میں 3 دن پہلے بھی ملا تھا، یہ وہ کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا. سر ان آپ کے ایک منٹ ٹھہر جائیں نا ذرا. آپ فیک نیوز کو نا عمران خان کے منہ میں ڈال کے سوال نہ کریں. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں ملا ہوں، کیا عمران خان یہ بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ پی ٹی آئی سے ضرور بات کرے، لیکن اردلی سے ہم بات نہیں کریں. اب دونوں باتوں میں فرق آ گیا. آپ چونکہ وہاں نہیں تھے اس لیے میں نے آپ کو کریکٹ کر دیا. سر، عمران خان صاحب نے ایک جج کا نام لیا تھا زیبا چودھری کا، اس کے متعلق خان صاحب کو عدالت میں آ کر اسے معذرت کرنی پڑی تھی، لیکن ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے بس سلمان صفدر صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، تو عدلیہ کہاں پر کھڑی ہے؟ دیکھیں، عدلیہ تو پھر وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بھی نیچے کہیں چلی گئی نا، کہ ان کی اتھارٹی اتنی تھی کہ میں خود ساتھ لے کے گیا تھا عمران خان کو اس کیس میں، اور وہ جو جج صاحبہ تھی وہ کورٹ میں موجود نہیں تھی اور آپ لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کے ویڈیوز بنائی تھی. تو یہ جو عدلیہ ہے آئینی ترمیم لانے کے بعد اس کے دو نتائج نکلے ہیں. عام آدمی کے لیے تو کیسز چل رہے ہیں، لیکن وہ کیسز جن میں خاص لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں وہ کیسز نہیں چلنے دیے جا رہے. یہ میں نے جس طرح پہلے کہا، عدلیہ کی آزادی پہ 26ویں آئینی ترمیم سے بھی بڑا داغ ہے یہ کہ اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اتنے تگڑے ہو جائیں کسی اور جگہ بیٹھ کے وہ ہینڈلنگ کریں جو کیسز کی مینجمنٹ ہے. اچھا سر، عید سے پہلے بھی یہی دعویٰ کیا جاتا رہا، اس کے بعد ابھی بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں کہ عمران خان کو جس طرح پاک بھارت کشیدگی کے دوران وہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک امریکہ سے ایک وفد آیا ہے وہ عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے عمران خان نہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، نہ عمران خان مقتدرہ کی طرف دیکھتے ہیں. اب تو شک دور ہو جانا چاہیے سب کا، اور وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں. وہ جو پبلک اسٹرینتھ ہے ہماری اس کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا اسی طرح کی جو فیک نیوز پھیلانے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ فلانی جگہ پہ ایک تیار ہو گیا ہے جو فارورڈ بلاک ہے وہ بننے والا ہے، بنا نہیں بنا. اسی طرح سے یہ بھی کہنا کہ عمران خان کے پاس کوئی گیا تھا، کوئی نہیں گیا تھا، کوئی آیا تھا، یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس گڈ بوائے کا رول ہے، وہ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. ان سے نہ عمران متاثر ہوتا ہے، نہ میں متاثر ہوتا ہوں، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو اصل طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو تینوں سروسز ہیں ان کے بارے میں ایک قانون ہے جو انگریز کے زمانے میں بیسیکلی بنایا گیا تھا، وہ لاگو ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں END رولز، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز. جو سرکاری ملازمت میں ہے، جو سرکاری عہدے پہ ہے، جو سرکاری تنخواہ لیتا ہے، جس کے پاس وسائل سرکاری ہیں، اس کے لیے دو رولز میں بنیادیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایفیشنسی اس کی دیکھی جائے گی،
और दूसरा उसका डिसिप्लिन, यानी जिस महकमे में उसका 100% डिसिप्लिन जो उसके ओथ में है उसका पाबंद होगा। अगर कोई वहां से निकल के ये कहे कि मैं अवाम में पॉपुलर हो गया हूं, तो उसको हमारे किसी उम्मीदवार के साथ पिंडी की किसी काउंसिलरशिप की सीट पे खड़ा हो जाना चाहिए, पता लग जाएगा कितनी पॉपुलरिटी है। जो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के अलावा सरकारी मुलाजमों के लिए सिरे से पॉपुलरिटी और अवामी पजीराई, ये उनको नाअहल करते हैं। और सरकारी औहदे के लिए जो नाअहल हो उसके लिए आइन के आर्टिकल 199(3) के अंदर रेमेडी भी मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा गंदा माहौल कर दिया गया है कि जिसका वो काम है वो करने की बजाय वो समझते हैं कि वो दूसरे का काम ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि केस लगाती अदालत है और उड़ाता कोई और है पीछे से, तारीख अदालत देती है, बदलता कोई और है, और वैसे आईना कोई और है। सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप क्या देखते हैं जजेस का सीनियरिटी केस लगा हुआ है, उसका क्या मुस्तकबिल है, क्या फैसला मतलब? देखिए, जजेस की सीनियरिटी का मुस्तकबिल वाबस्ता है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस के साथ बेसिकली। इसलिए इन दोनों को मेरा ख्याल ये है कि कोई जॉइंट बेंच हो, ताकि ये सवाल बार बार ना पैदा हो कि आपकी तय्युनाती ठीक नहीं है और आप क्यों सुन रहे हैं। ये सवाल पैदा होते रहते हैं ना, आप देखते हैं। तो इन दोनों केसेस को इकट्ठा करके तो कोई बेंच बना के लार जाए, पूरी कोर्ट बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट को सारी कोर्ट बिठाने से शायद ये नहीं करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल ले लें कि 26वीं आईनी तरमीम, जिसको बिला शुबा एक गैर आईनी तरमीम कहा जा रहा है, और पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ है उसका शदीद रद्दअमल देखा गया है, लेकिन उसी तरमीम के बाद बनने वाला बेंच जो उसी तरमीम के तहत बना है, उससे क्या तवक्कुआत हैं? क्या आपको रिजर्व सीटें वो देंगे? मीर क्या सादा है, लेकिन हमने लड़ाई लड़नी है। व्हेन यू आर इन द वॉर, तो उसमें आपको ये अज़्म होना चाहिए कि मैं खड़ा रहूंगा, बाकी क्या करते हैं उससे कोई परवाह नहीं। थैंक यू सर। की बजाय वो समझते हैं कि वो दूसरे का काम ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि केस लगाती अदालत है और उड़ाता कोई और है पीछे से, तारीख अदालत देती है, बदलता कोई और है, और वैसे आईना कोई और है। सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप क्या देखते हैं जजेस का सीनियरिटी केस लगा हुआ है, उसका क्या मुस्तकबिल है, क्या फैसला मतलब? देखिए, जजेस की सीनियरिटी का मुस्तकबिल वाबस्ता है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस के साथ बेसिकली। इसलिए इन दोनों को मेरा ख्याल ये है कि कोई जॉइंट बेंच हो, ताकि ये सवाल बार बार ना पैदा हो कि आपकी तय्युनाती ठीक नहीं है और आप क्यों सुन रहे हैं। ये सवाल पैदा होते रहते हैं ना, आप देखते हैं। तो इन दोनों केसेस को इकट्ठा करके तो कोई बेंच बना के लार जाए, पूरी कोर्ट बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट को सारी कोर्ट बिठाने से शायद ये नहीं करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल ले लें कि 26वीं आईनी तरमीम